بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سامعین، کون ایسا ہے جو امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رعب اور ہیبت سے واقف نہ ہو؟ ان کے رعب اور جلال کا ایک واقعہ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مثنوی میں بیان فرمایا ہے۔ فرماتے ہیں کہ کیسر روم کا سفیر جب ہدیے اور تحائف لے کر مدینہ منورہ پہنچا تو لوگوں سے دریافت کیا کہ تمہارے بادشاہ کا محل کہاں ہے؟ اہل مدینہ نے کہا کہ ہمارے بادشاہ کا کوئی محل نہیں ہے، البتہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محل تو ان کی پاک روح ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاص تعلق اور تجلیات قرب سے منور ہو رہی ہے، جس نے انہیں سارے جہان کے شاہی محلات سے مستغنی کر دیا ہے۔ لوگوں نے کہا کہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کے قبرستان میں ملیں گے۔ قبرستان جا کر قاصد روم نے دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قمیض اتارے ہوئے صرف تہمت پہنے زمین پر سو رہے ہیں، نہ تخت، نہ تاج، نہ فوج، نہ لشکر، نہ حفاظتی دستہ، مگر ان کے چہرے پر نظر پڑتے ہی قاصد روم رعب اور ہیبت سے کانپنے لگا اور اپنے دل میں کہنے لگا کہ میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کو دیکھا ہے اور ایک مدت تک بڑے بڑے سلطانوں کا ہم نشین رہا ہوں، بادشاہوں سے مجھے کبھی کوئی خوف نہیں محسوس ہوا، لیکن اسٹارٹ کا لباس پہنے ہوئے شخص کی ہیبت تو میرے ہوش اڑا رہی ہے۔ یہ شخص بغیر کسی ہتھیار کے اور بغیر کسی فوجی پہرے کے زمین پر اکیلا سویا ہوا ہے، لیکن کیا وجہ ہے کہ اس کی ہیبت سے میرا پورا جسم کانپ رہا ہے اور ایسا لرزہ طاری ہے کہ اگر 7 جسم مجھے عطا ہو جائیں تو اس لرزے کا تحمل نہ کر سکیں گے اور سب کے سب کانپنے لگیں گے۔ پھر وہ قاصد دل میں کہنے لگا کہ یہ رعب اس پھٹے پرانے لباس والے شخص کا نہیں ہے، دراصل یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا رعب ہے، کیونکہ اس پیوند زدہ لباس والے بادشاہ کا قلب اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب اور معیت خاصہ سے مشرف ہے۔ بس یہ اسی معیت الہی کا رعب و جلال ہے جو اس مرد حق کے چہرہ سے نمایاں ہو رہا ہے۔ پھر یہ قاصد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحبت کے فیض سے مشرف بے اسلام ہو گیا۔ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو خدا سے ڈرتا ہے اور تقوی اختیار کرتا ہے اس سے جن اور انسان سب ڈرتے ہیں، اور جو بھی دیکھے گا اس پر ہیبت اس مرد حق کی غالب ہوگی۔ انسان کو حقیقی عزت اللہ تبارک و تعالیٰ کے قوی اور صحیح تعلق سے نصیب ہوتی ہے، نہ کہ ظاہری آرائش سے، جیسا کہ نادان لوگ اپنے رب کو تو ناراض رکھتے ہیں اور اس کی نافرمانیوں کے باوجود عزت حاصل کرنے کے لیے بنگلے اور قیمتی لباس اور کاروبار کا سہارا لیتے ہیں، لیکن ان کی عزت کا جو مقام ہے وہ دنیا دیکھتی ہے کہ غائبانہ گالیاں پاتے ہیں۔ آج صدر مملکت ہیں اور مستعفی ہوئے یا تختہ الٹ گیا تو اخباروں کی سرخیوں پر ان کا اعزاز اور اکرام نظر آ جاتا ہے۔ سامعین، دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنا قرب نصیب فرمائے۔ خوش رہیں اور اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔